ہم سیشن نہ جائیں, ہم اپنے گھر نہ جائیں, ہم سانس نہ لیں, ہم زندگی نہ گزاریں, لیکن ہم سارا دن عدالتوں میں گھومتے رہیں کیونکہ جی ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان نے تو سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی شک ہے اپنے دماغ میں, وہ ابھی ابھی نکال لے. یہ ساری کہانی ایبسولوٹلی ناٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی جب جنرل بائیڈن اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چین سے ہمیں لڑنا ہے لیکن پہلے افغانستان کے تھرو جانا ہے اور ایران کے تھرو جانا ہے, یعنی پاکستان کی سرحدوں کو دوبارہ برباد کرنا ہے. تو خان صاحب نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ. خان پی ٹی آئی کے لیے نہیں بول رہا تھا, وہ پاکستان کے لیے بول رہا تھا. اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. گدھوں کی طرح, بھینسوں کی طرح, بکروں کی طرح MNA خریدے گئے, MP خریدے گئے. اس کے بعد ہم پہ 9 مئی کیا گیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا, ہمارے عورتوں کو بے حرمت کیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو ننگا کیا گیا, بچوں کو بیبی امار کو مارا گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئین کدھر ہے, قانون کدھر ہے؟ ہم تو عدالت میں بیٹھے ہیں, بٹ آپ کو کسی کو کہیں نظر آ رہا ہے کوئی قانون اس وقت پاکستان میں؟ جو 16 ارب کا چور ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا, جس کا باپ پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. جو لوگ اپنی بیوی بہنوں کو قتل کرواتے ہیں ان کو آپ کابینہ میں ڈال دیتے. بے نظیر کے قاتل, بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کا پاکستان. اگر فاطمہ جناح جب شہید ہو رہی تھی, جب اس کا کوئی پوچھتا, یہ دن نہیں آتا. اب کیا آپ کے گھروں میں گھستے ہیں, کنٹینرز تو یہ لگاتے ہیں نا, تو پاکستان تو نہیں ہے, کنٹینرستان بن گیا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ نے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ وہ تو ہر کیس جیتا جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو ہائی کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے, آپ نے ہائی کورٹ کے جج میں کیمرہ لگا دیا, اس کی بیوی کے لیے کیمرہ لگا دیا, اس کی برہنہ کر دیا. آپ سمجھ لیں کہ جو کلبھشن اور ابھی نندن ہمارے جو دشمن ہے, ان کے کپڑے کسی نے نہیں اتارے لیکن پاکستانیوں کے اتارتے. پنڈی میں ہمارے بچے ڈفرنٹ ایجنسی سے بتا رہے تھے کہ میم ہمیں پنڈی میں جب لے کے گئے تھانوں میں, تو سب سے پہلے اس ٹھنڈ میں برہنہ کر کے مرچی کے پانی میں نہلایا گیا. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ قانون ختم, آئین ختم, انسانیت ختم, حیا ختم. ایک بدماشی چل رہی ہے کہ جی پہلے بلاول پرائم منسٹر بنے گا 1 سال کے لیے, پھر مریم بنے گی پرائم منسٹر 1 سال کے لیے, اور ہم جو چوری کر رہے ہیں اس چوری کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اور اس کو انہوں نے یقینی کیسا بنایا؟ شہباز شریف نے. یہ انٹیریئر منسٹر کیا نام ہے اس کا جس کو خرم اور پڑچینا نہیں نظر آتا؟ محسن نقوی. اور یہ تیسرا خواجہ آصف, جو ہم سب کو کہتے ہیں ہم افغانی ہیں. اپنے دماغ کا علاج کراؤ. آپ MNA بنے عورتوں کے کپڑے پھاڑ کے, تو ذرا سوچ کے بات کیا کرو. ہم پاکستانی آپ سے بہت پہلے تھے. آپ لوگ لسانیت, شیعہ سنی, پنجابی پٹھان لڑائیاں کروانا چاہ رہے ہو, کبھی کامیاب نہیں ہوگے. لیکن یہ یاد رکھیں, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کی ہے, انہوں نے لا قانونیت کو قانون بنا دیا. جو بلوچستان میں پچھلے 75-77 سال سے ہو رہا ہے, جو ہماری خیبر ایجنسی میں ہوتا تھا, جو ہماری باقی ایجنسیز میں ہوتا تھا, اب وہ لوگ سینٹرل پنجاب, نارتھ پنجاب میں بھی لے گئے. ایک تو اچھا ہوا کہ پنجاب کو اور سندھ کو پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گرد صرف وہاں کیوں پہنچتے ہیں جہاں پہ معدنیات ہوتی ہے, جہاں پہ غلہ ہوتا ہے, جہاں پہ آٹا ہوتا ہے, وہاں دہشت گرد نہیں جاتا. اب ان کے اسپوکس پرسن کیوں ہے؟ یہ بالکل دہشت گردوں کے وسائل نہیں ہے. یہ ہماری زمین ہے, یہ فلسطین نہیں بن سکتی ہے. ہمارا پاکستان ہے, ایک ایک انچ ہمارا ہے. آئین کو نہیں پڑھنا آتا, انگریزی سیکھ لیں. قانون نہیں پڑھنا آتا, اردو سیکھ لیں. لوگوں کو سننے میں آ رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کنٹینرز بھرے ہوئے لوگوں سے, پلس ہسپتال بھرا ہوئے لوگوں سے. کدھر ہے ہماری لاشیں؟ لاشیں تو دیں. یہ مارنگ بلوچ ایسے ہی روتی ہے کہ ہمیں قبریں تو بنانے دیں. مطلب زیادہ سیاسی اور اسپیکولیٹو سوال ہے. مجھے جو انفارمیشن آپ کو دے دیتی ہوں, پہلے آئی تھنک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ لیڈر ایک ہے, وہ عمران خان ہے. باقی سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں, چاہے وہ عمر ایوب ہے, زرتاج ہے, عامر ڈوگر ہے, گوہر صاحب ہے, سلمان صاحب ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیڈر ہے کہ وہ عمران خان ہے. نے اگر فلسطین کا جینوسائیڈ کامیاب کروا دیا تو ہم اس شک میں, اس خوش فہمی میں کیوں بیٹھے کہ یہاں وہ نہیں کروا سکتا. اس کو کیا فائدہ ہے بائیڈن کا کہ پاکستان ایک ملک اکٹھا رہے؟ اس کو تو 5-6 ٹکڑے میں چاہیے, پنجاب الگ, سندھ الگ, بلوچستان الگ. آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان بار بار بھیجتا ہے کہ میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا, میں نے اور صوبے نہیں کھونے. گیم تو ساری یہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم ان چٹخلوں میں آ جاتے ہیں, مسالے دار باتوں میں. اس نے ایسے بولا, اس نے چائے نہیں پی, اس نے سلام ٹھیک نہیں کیا. گیم بہت گندی ہے میرے بھائی, بہت گندی ہے. 50 پولیس آفیسر KPK سے شہید ہوا پچھلے 2 ہفتوں میں. انٹیریئر منسٹر کو جو تک نہیں رہیں گی کہ پوچھ تو لے کہ یہ 50 بندہ کیسے شہید ہوتا ہے, اور صرف KPK میں. اربوں ڈالرز KPK کے بجٹ سے لیے گئے, فیڈرل سے بھی, پروونشل سے, اور یہ باڑ لگا دی گئی. ہم پہ بڑا احسان تھا. تو پھر یہ آسمان سے ٹپک رہے, زمین سے اٹھ رہے, دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں, گیم از پاکستان, ناٹ عمران خان, ناٹ PT. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ چور نہیں بیٹھے, یہاں پہ ڈاکو نہیں بیٹھے, یہاں پہ چکے نہیں بیٹھے. ہر بندے کے پیچھے 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے. 10 لاکھ عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے. 10 لاکھ پاکستانی لوگ جن کے پاس 10 لاکھ شناختی کارڈ ہے اور 10 لاکھ پاسپورٹ ہے.
اور آپ جو بھی ہیں اس پہ بھی میں آتی ہوں. آپ نے ہمیں یہاں مجبور کر دیا ہے, در بدر کر دیا ہے اپنے وطن میں. ہم سیشن نہ جائیں, ہم اپنے گھر نہ جائیں, ہم سانس نہ لیں, ہم زندگی نہ گزارے, لیکن ہم سارا دن عدالتوں میں گھومتے رہے کیونکہ جی ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان نے تو سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی شک ہے اپنے دماغ میں, وہ ابھی نکال لے. یہ ساری کہانی ایبسولوٹلی ناٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی جب جنرل بائیڈن اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چین سے ہم نے لڑنا ہے لیکن پہلے افغانستان کے تھرو جانا ہے اور ایران کے تھرو جانا ہے, یعنی پاکستان کی سرحدوں کو دوبارہ برباد کرنا ہے. تو خان صاحب نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ. خان پی ٹی آئی کے لیے نہیں بول رہا تھا, وہ پاکستان کے لیے بول رہا تھا. اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. گدھوں کی طرح, بھینسوں کی طرح, بکروں کی طرح ایم این اے خریدے گئے, ایم پی اے خریدے گئے. اس کے بعد ہم پہ 9 مئی کیا گیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا, ہمارے عورتوں کو بے غربت کیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو ننگا کیا گیا, بچوں کو بیبی امار کو مارا گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئین کدھر ہے, قانون کدھر ہے؟ ہم تو عدالت میں بیٹھے, بٹ آپ کو کسی کو کہیں نظر آ رہا ہے کوئی قانون اس وقت پاکستان میں؟ جو 16 ارب کا چور ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا, جس کا باپ پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. جو لوگ اپنی بیوی بہنوں کو قتل کرواتے ہیں ان کو آپ کابینہ میں ڈال دیتے ہیں. بے نظیر کے قاتل, بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کا پاکستان. اگر فاطمہ جناح جب شہید ہو رہی تھی, جب اس کا کوئی پوچھتا یہ دن نہیں آتا. اب کیا آپ کے گھروں میں گھستے ہیں, کنٹینر تو یہ لگاتے ہیں نا, تو پاکستان تو نہیں ہے, کنٹینرستان بن گیا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ نے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ وہ تو ہر کیس جیتتا جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو ہائی کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے, آپ نے ہائی کورٹ کے جج میں کیمرہ لگا دیا, اس کی بیوی کے لیے کیمرہ لگا دیا, اس کی برہنہ کر دیا. آپ سمجھ لیں کہ جو کلبھشن اور ابھی نندن ہمارے جو دشمن ہیں, ان کے کپڑے کسی نے نہیں اتارے لیکن پاکستانیوں کے اتارتے. پنڈی میں ہمارے بچے ڈفرنٹ ایجنسی سے بتا رہے تھے کہ میم ہمیں پنڈی میں جب لے کے گئے تھانوں میں, تو سب سے پہلے اس ٹھنڈ میں برہنہ کر کے مرچی کے پانی میں نہلایا گیا. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ قانون ختم, آئین ختم, انسانیت ختم, حیا ختم. ایک بدماشی چل رہی ہے کہ جی پہلے بلاول پرائم منسٹر بنے گا 1 سال کے لیے, پھر مریم بنے گی پرائم منسٹر 1 سال کے لیے, اور ہم جو چوری کر رہے ہیں اس چوری کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اور اس کو انہوں نے یقینی کیسا بنایا؟ شہباز شریف نے, یہ انٹیریئر منسٹر کیا نام ہے اس کا جس کو کرم اور پڑا چینار نہیں نظر آتا, محسن نقوی, اور یہ تیسرا خواجہ آصف, جو ہم سب کو کہتے ہیں ہم افغانی ہیں. اپنے دماغ کا علاج کراؤ. آپ ایم این اے بنے عورتوں کے کپڑے پھاڑ کے, تو ذرا سوچ کے بات کیا کرو. ہم پاکستانی آپ سے بہت پہلے تھے. آپ لوگ لسانیت, شیعہ سنی, پنجابی پٹھان لڑائیاں کروانا چاہ رہے ہو, کبھی کامیاب نہیں ہوگے. لیکن یہ یاد رکھیں, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کی ہے, انہوں نے لا قانونیت کو قانون بنا دیا. جو بلوچستان میں پچھلے 75-77 سال سے ہو رہا ہے, جو ہماری خیبر ایجنسی میں ہوتا تھا, جو ہماری باقی ایجنسیز میں ہوتا تھا, اب وہ لوگ سینٹرل پنجاب, نارتھ پنجاب میں بھی لے گئے. ایک تو اچھا ہوا کہ پنجاب کو اور سندھ کو پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گرد صرف وہاں کیوں پہنچتے ہیں جہاں پہ معدنیات ہوتی ہے, جہاں پہ غلہ ہوتا ہے, جہاں پہ آٹا ہوتا ہے, وہاں دہشت گرد نہیں جاتا. اب ان کے اسپوکس پرسن کیوں ہے؟ یہ بالکل دہشت گردوں کے وسائل نہیں ہے. یہ ہماری زمین ہے, یہ فلسطین نہیں بن سکتی ہے. ہمارا پاکستان ہے, ایک ایک انچ ہمارا ہے. آئین کو نہیں پڑھنا آتا, انگریزی سیکھ لیں. قانون نہیں پڑھنا آتا, اردو سیکھ لیں. لوگوں کو سننے میں آ رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ کنٹینرز بھرے ہوئے لوگوں سے, پھر ہسپتال بھرا ہوا ہے لوگوں سے. کتنے ہماری لاشیں تو دیں. یہ مارنگ بلوچ ایسے ہی روتی ہے, ہمیں قبریں تو بنانے